الحمدللہ کوششیں رنگ لے آئی ہیں اور یوم حسین پر جو پابندی عائد کی گئی تھی وفاقی اردو یونیورسٹی عبدالحق کیمپس میں، وہاں پر برف پگھل رہی ہے اور کچھ ہماری اطلاعات کے مطابق رابطے ہوئے ہیں۔ تمام جو ہمارے ساتھ رفقا دوست تھے، انتہائی معززین صحافی بھی تھے اور دیگر طلباء تنظیموں کے جو رہنما تھے، ان کی بہت بڑی کاوشیں ہیں۔ آج بھی میں نے کچھ لوگوں کو ٹیلی فون لائن پر لیا ہے اور ان سے بات چیت کروں گا۔ دیکھیں، یہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو ہے یوم منانا کسی فرقے کی میراث نہیں ہے۔ جس طریقے سے رحمۃ اللہ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نانا پوری عالم کے لیے جو ہے وہ رحمۃ اللہ العالمین بنا کر لائے گئے، اسی طریقے سے نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام جو جوانان جنت کے سردار بھی ہیں، ان سے محبت جو ہے نہ تو کسی فرقے کی میراث ہے اور نہ کسی مذہب کی۔ تمام لوگ جو ہیں اپنے اپنے عقائد کے مطابق ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے خاص طور پر محرم الحرام میں ہمارے برادران اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، جو بھی فرقہ، بلکہ ہندو، مسیحی، جو بھی برادری ہے اپنے اپنے طور پہ جو ہے اپنے اپنے عقائد کے مطابق جو ہے ان سے ایک محبت کا اظہار کرتی ہے، اور یوم حسین اسی کا نام ہے، جو عام طور پہ مختلف تعلیمی اداروں میں جو ہے تقاریب منعقد ہوتی ہیں، جس میں اتحاد بین المسلمین کے ساتھ ساتھ اتحاد بین المذاہب کا بھی ایک درس دیا جاتا ہے، اور تمام مکاتب فکر کے ساتھ مختلف مذاہب کی جب اکائیاں ایک جگہ موجود ہوتی ہیں تو یہ بہت بڑا ایک درس جاتا ہے، اور یہی درس جو ہے وہ درس ہے کہ جو جس کے لیے شہدائے کربلا نے ایک عظیم قربانیاں دیں۔ آج سب سے پہلے تو میں امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے سید غازی جو ترجمان ہیں ان سے میں بات چیت کروں گا کہ معاملہ جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے، اور انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے ان تمام افراد کا کہ جو اس یوم حسین کے پر جو ہے اچانک جو ہے وہ ایک پابندی لگائی گئی ہے، آڑ کی سامنے کوئی چیز اور لے کر آئے تھے اور اس کی آڑ میں جو ہے پابندی لگائی گئی ہے۔ غازی صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کروں گا۔ غازی صاحب، یہ بتائیں کہ ہم نے تو خیر اپنی کاوش کی ہے اور ہمیں جو ہے مولا اس کا صلہ دے گا، کوئی ہماری کوئی افیکٹ نہیں تھی، اور یہ کام تو انہیں کا ہے، اور وہی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جو انشاءاللہ جو ہے یہ آپ کا کام جو ہے بھرپور طریقے سے وہاں پر سر انجام پائے گا۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ مختلف طلباء تنظیموں نے حمایت کی تھی، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آفتاب بھائی آپ کا اور آپ کی ٹیم کا کہ جنہوں نے اتنے حساس معاملے پر جو ہے فوری ایکشن لیا اور اپنے چینل کے توسل سے جو ہے لوگوں تک یوم حسین کا پیغام پہنچایا۔ ساتھ ساتھ میں ان تمام تر معززین اور طلباء تنظیمات کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس مسئلے میں ہمارا ساتھ دیا اور یوم حسین کے انعقاد کو ایک بہتر انداز میں منعقد کرانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ بہت بہت شکریہ غازی صاحب۔ دیکھیں، طلباء سیاست کے ہم کراچی میں اگر بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا نام ہے سید ارشد حسین نقوی۔ ارشد حسین نقوی جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو کے قریبی جو انتہائی قریبی رفقا تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بہت بڑا ایک نام ہے، چند ایک نام ہے جو پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بانی یا بہت ہی ایکٹیو ترین رہنما کہلاتے ہیں، اسی میں شمار ہوتا ہے سید ارشد نقوی کا۔ ایک طویل عرصہ جو ہے انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، جدوجہد بھی کی ہے، اور اس وقت جو ہے پیپلز رائٹس فورم کے پلیٹ فارم سے جو ہے پریزیڈنٹ ہیں کراچی کے، اور اپنی ذمہ داریاں جو ہے ایک بہترین قانون دان کے طور پر جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ارشد نقوی صاحب بھی جو ہیں کیونکہ طلباء سیاست میں ان کی گہری نظر بھی ہے اور خود بھی ایک بہت بڑے اسٹوڈنٹ دبنگ قسم کے رہنما رہے ہیں۔ ارشد نقوی صاحب بھی میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات چیت کریں گے۔ شاہ صاحب، کیا کہیں گے؟ یوم حسین پر پابندی کوئی تک بنتا نہیں ہے، عجیب سی بات ہے، اور وہ بھی وفاقی اردو یونیورسٹی عبدالحق کیمپس ہے، وہاں پر ماشاءاللہ شاید ہی کوئی ایسا کراچی کا تعلیمی ادارہ ہو جہاں پر جو ہے یوم حسین کی تقریب نہ ہوتی ہو، بلکہ مختلف سرکاری محکموں میں ہوتی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس کو جو ہے پابندی لگائی گئی ہے؟ اس میں کون سی مذہبی نفرت جو ہے، یا اس کے پس پردہ کون سے ایسی قوتیں ہیں جو یوم حسین سے خائف ہیں؟ السلام علیکم آفتاب، خیریت سے؟ طبی ٹھیک ہے؟ پتہ چلا کہ عبدالحق کیمپ میں جو ہے یوم حسین کے پروگرام کی پرمیشن کا پرابلم بنا ہوا ہے، پابندی عائد کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ وہی عناصر ہیں جو اب تک ان چیزوں کو حسینیت اور یزیدیت کے خلاف جو جنگ چل رہی ہے اس میں استعمال ہو رہے ہیں کچھ لوگ، اور ایسی کوئی ایشو نہیں ہے۔ جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھے اس ٹائم یوم حسین کے پروگرام اردو یونیورسٹی میں بھی ہوتے تھے، کراچی یونیورسٹی میں، این ای ڈی میں، ہر جگہ ہوا کرتے تھے۔ ایون سم میڈیکل، سندھ میڈیکل میں بھی، ڈاؤ میڈیکل میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، جان بوجھ کر ایشو بنایا جا رہا ہے کہ جب یوم حسین کا پروگرام
ہر تعلیمی ادارے میں ہو سکتا ہے، تو اردو یونیورسٹی میں کیوں نہیں کہ اردو یونیورسٹی کوئی پاکستان سے باہر کی یونیورسٹی تو ہے نہیں ہے، پاکستان کی یونیورسٹی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی گزارش کروں گا، کیونکہ وہ چانسلر ہے یونیورسٹی کے، کہ اس یونیورسٹی کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں اس کو دیکھیں اور اس کو جلد از جلد کیفے کردار تک پہنچایا جائے اس مسئلے کو، اور یوم حسین کا پروگرام جو تقریب کا ٹائم رکھا گیا اس کو اپنے ٹائم پر، کیونکہ اس میں کوئی شیعہ علماء نہیں آتے، اس میں اہل سنت کے عالم بھی آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو پابندی لگا رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کا مسلک کیا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ یوم حسین کا پروگرام اردو یونیورسٹی میں ہوگا اور ہو کے رہے گا۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب۔ آپ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سیدہ فروہ حسن، معذرت فروہ حسن نام ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ فروہ حسن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ NIT یونیورسٹی کے حوالے سے یوم حسین کی جو تقاریب ہوتی ہیں کئی سالوں سے ہو رہی ہیں، اور جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور NIT یونیورسٹی کی جو یوم حسین کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ بڑا بے مثالی پروگرام ہوتا ہے، اور اس میں تمام مکاتب فکر کو جو مدعو کیا جاتا ہے، اتحاد بین المسلمین کا ایک اہم جو ہے وہ ستون اسے ہم کہہ سکتے ہیں اس پروگرام کو۔ فروہ صاحبہ جو ہیں ہماری بہن ہیں اور ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو ہیں اس حوالے سے، اور ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ہماری سینئر صحافی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو NIT یونیورسٹی کی جو حوالے سے یوم حسین کے حوالے سے جو ہے ایک ممبر ہیں اس کمیٹی کی، تو ان سے بات کریں گے۔ فروہ صاحبہ آپ بتائیں کہ یہ جو یوم حسین کے پروگرام پر اچانک جو پابندی لگائی گئی ہے کس تناظر میں سے لے رہی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم امام حسین منانے کا بنیادی مقصد قول رسول حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین شناسی اور مذہبی اور مسلکی ہم آہنگی کا فروغ ہے۔ ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی ادارے میں یوم حسین منایا جاتا ہے، منعقد کیا جاتا ہے، اور جامعات کی سطح پر، تعلیمی اداروں کی سطح پر، یا جن بھی ریاستی یا جن بھی اداروں میں جو ہے وہ یوم حسین منعقد کیا جاتا ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ تمام افراد کو، تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کو جمع کیا جائے، ان کو گفتگو کا موقع دیا جائے۔ اسی طرح ہم کربلا معلیٰ میں دیکھتے ہیں کہ شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ جتنی بھی ان کے ساتھ شہادتیں ہوئیں وہ اختیاری شہادتیں تھیں، اور یہ وہ افراد تھے جو معرفت امام رکھتے تھے اور وہ جانتے تھے، وہ حسین شناس تھے، انہوں نے اختیاری جو ہے وہ شہادتیں پروردگار کی بارگاہ میں دی۔ تو ایسے ہی یوم امام حسین منانے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ ان تمام افراد کو جو معرفت امام حسین رکھنا چاہتے ہیں یا ان کے دل میں خواہش ہے کہ وہ حسین شناسی کی طرف آئیں، ان کو اس پروگرام میں دعوت دی جاتی ہے، اور اس میں بلا تفریق رنگ و نسل ہر فرد آ کر بیٹھتا ہے۔ یہی ہم اپنے طالب علمی کے دور سے دیکھتے ہوئے آئے ہیں، اور الحمدللہ ہم ہر سال یوم حسین اسی مقصد اور اسی مطلب کے تحت کرواتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی کرواتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ فروہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور یقین طور پہ مولا آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اب میں بات کروں گا ہمارے سینئر صحافی ہیں، بلکہ ایز اے موسٹ سینئر کرائم رپورٹر ہیں، ہمارے پیارے بھائی ہیں امتیاز بھائی، اور ایک بڑے جو ہے وہ سندھی چینل سے منسلک تھے، اور آج کل اخبار سے، اور بہت ہی بڑا ایک سندھی کا اخبار ہے، اس سے منسلک ہیں، کرائم رپورٹنگ کی بیٹ کرتے ہیں، کرائم کے بہترین رپورٹر ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میری اور ان کی جو ہے وہ زمانہ طالب علمی کا جو ہے وہ مادر طالب علمی جو ہے وہ ایک ہی ہے، وفاقی اردو یونیورسٹی، کیونکہ میں بھی وہاں سے فارغ التحصیل ہوں اور وہ بھی، اور یہ بڑے اچھے اسٹوڈنٹ رہنما رہے ہیں، مختلف جو ہے وہ طلباء تنظیموں کے جو ہے نہ صرف رہنما رہے ہیں، بلکہ یوم حسین کے حوالے سے بھی جو ہے وفاقی اردو یونیورسٹی عبدالحق کیمپس کے اندر جو ہے، چاہے وہ سبیل کا معاملہ ہو یا یوم حسین کا معاملہ ہو، کافی زیادہ ایکٹیو جو ہے وہ رہے ہیں اپنی زمانے طالب علمی کے دوران۔ ان سے بات کریں گے۔ امتیاز بھائی، آپ کیا کہیں گے یہ یوم حسین کی جو ہے پروگرام پر جو پابندی عائد کی گئی ہے اس حوالے سے؟ وعلیکم السلام آفتاب صاحب، بہت شکریہ۔ دیکھیں، وفاقی اردو یونیورسٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو، اور اس میں بھی اگر عبدالحق کیمپس کی بات کی جائے تو سالوں سے یہ روایت اب انہوں نے بنا دی ہے کہ جب بھی کوئی یوم حسین کا پروگرام ہوتا ہے تو اس میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ یوم حسین کی کوئی تقریب ہو یا سبیل لگانی ہو یا یوم علی کے حوالے سے کوئی پروگرام ہو،
تو اس میں ہمیشہ سے شروع سے جب سے ہم لوگ یونیورسٹی میں تھے تو اس طرح کے جو تقریبات ہوتی تھیں اس کا انعقاد ہوتا تھا، تو اس میں انتظامیہ نے ہمیشہ رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی، اس کو روکنے کی کوشش کی، اور بالخصوص یوم حسین یا محرم کے دنوں میں جب طلباء جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر سبیل لگاتے تھے، اور وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں سبیل کا جو فائدہ ہے، سبیل جو پینے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ساتھ میں سول ہاسپٹل ہے، وہاں پر مریض ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، عزیز و اقارب ہوتے ہیں جو سخت گرمی میں وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں. تو سبیل اگر طلباء وہاں لگاتے ہیں تو بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہاں پر سبیل پینے کے لیے آتے تھے. تو اس پر بھی آپ نے گزشتہ سالوں میں دیکھا ہوگا کہ انتظامیہ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بول کر وہ سبیل ختم کروانے کی کوشش کی، جو بعد میں وکلا کمیونٹی کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے پولیس کو وہاں سے ہٹایا اور سبیل کو قائم رکھا گیا. تو یوم حسین کے حوالے سے بھی اس طرح سے یونیورسٹی انتظامیہ نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ اجازت نہ دیں اور یوم حسین کی تقریبات نہ ہوں. حالانکہ یوم حسین کی جو تقریبات یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں وہ مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں، اس میں تمام مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں، جو علماء ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور یونیورسٹی کے تمام طلباء اس میں شریک ہوتے ہیں. اور اس کا مطلب اور مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ طلباء جو ہیں انہیں یوم حسین کے حوالے سے بتایا جائے، امام حسین علیہ السلام کی زندگی، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کی فیملی ہے، ان کے اصحاب ہیں، انہوں نے کس طرح سے قربانی دی، کربلا میں کیا ہوا، تو اس کے بارے میں ان کو بتانا ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے یزیدی کردار ہمیشہ سے نبھاتی آ رہی ہے، اور ہمیشہ سے انہوں نے یوم حسین کی جو تقریبات ہیں، جو پروگرامز ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کی. اور بالخصوص ابھی یہ جو نئی انتظامیہ ہے انہوں نے تو تمام حدیں پار کی ہیں، اور وہ انہوں نے پہلے جب محرم کے دنوں میں طلباء نے سوچا تھا کہ وہ سبیل لگائیں گے تو انہوں نے 10 دن کے لیے یونیورسٹی کا کیمپس ہی بند کر دیا. اور اس کے بعد ابھی یوم حسین کے حوالے سے جب انتظامیہ سے طلباء نے کوشش کی تھی کہ وہ NOC لے سکیں، اجازت نامہ لے سکیں، تو انہوں نے وہ بھی نہیں دیا، اور پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ پروگرام نہ ہونے دیا جائے. تو یہ ایک سراسر زیادتی ہے، ناجائزی ہے، کیونکہ آپ دیگر یونیورسٹیز میں دیکھیں، کراچی یونیورسٹی میں، NED یونیورسٹی میں، وفاقی اردو یونیورسٹی کے گلشن کیمپس میں یوم حسین کا پروگرام ہوتا ہے، بہت پرامن طریقے سے ہوتا ہے. اس میں تمام تنظیموں کے طلباء، تمام مکاتب فکر کے طلباء، خواہ وہ کسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں نہ رکھتے ہوں، ان کا فرقہ کوئی بھی ہو، تو یوم حسین میں وہ شریک ہوتے ہیں، اور اس میں بیٹھ کے وہ یہ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا کیا میسج تھا، کربلا کا کیا میسج تھا. لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری مادر علمی جو ہے وہ اس وقت شدید انتظامی بحرانوں کا شکار ہے، اور اس طرح کے لوگ ہم پر مسلط کیے گئے کہ جن کو ذکر حسین سے تکلیف ہے اور وہ اس طرح کے پروگرامز نہیں ہونے دے رہے. تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ انتظامیہ اپنی اس روش سے باز آئے اور اس طرح کے جو پروگرامز ہیں ان کے فوری طور پہ اجازت نامہ دیا جائے، اور نہ صرف اجازت نامہ دیا جائے، یونیورسٹی انتظامیہ خود اس میں شامل ہو، وہ اپنے طور پہ اس کی تشہیر کریں، لوگوں کو بلائیں، میڈیا کو بلائیں، اور بتائیں کہ یوم حسین کا جو انعقاد ہے وہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر آئیں، اور مقصد حسین جو ہے اور ان کا جو میسج ہے وہ پوری دنیا میں عام کیا جائے. تو میرا مطالبہ یہی ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے فوری طور پہ NOC جاری کرے، اور یوم حسین کا جو انعقاد ہے وہ وفاقی اردو یونیورسٹی عبدالحق کیمپس میں یقینی بنایا جائے. بہت بہت شکریہ تمام افراد کا جو انہوں نے، میری بہن اور خاص طور پہ میرے بھائیوں کا، جنہوں نے ہمیں آج وقت دیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حسین سب کا، حسین رب کا. یوم حسین کی جو تقاریب ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی یونیورسٹی میں ہوں، کالج میں ہوں، سرکاری اداروں میں ہوں، تو اس میں نہ تو کوئی فرقہ واریت ہوتی ہے، نہ کوئی مذہبی منافرت ہوتی ہے، بلکہ تمام علماء کرام وہاں پر موجود ہوتے ہیں. جب نماز ادا کی جاتی ہے تو وہاں پر جو ہے آپ کو شیعہ بھی نظر آتا ہے، سنی بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی. تمام مکاتب فکر جب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو یہی اتحاد بین المسلمین ہوتی ہے. اور اسی اتحاد بین المسلمین سے جو ہے استعماری گفتے جو ہیں وہ خائف ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایسے پروگرام منعقد ہوں جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں ایک لڑی میں آ جائیں، اور ایک تسبیح کی دانے کی طرح جو ہے ایک تسبیح میں جو ہے وہ آ جائیں، اور ایک مکہ بن جائیں اور فولاد بن جائیں استعماری گفتوں کے خلاف، اور ان گفتوں کے خلاف کہ جو اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں. بہرحال آج جو میں آپ سے پروگرام کر رہا ہوں
اس ہو سکتا ہے کہ جب آپ جو میرا پروگرام اپلوڈ ہوگا تو اس وقت جو ہے آپ کے پاس یہ خبر آ چکی ہوگی کہ وفاقی اردو یونیورسٹی عبدالحق کیمپس میں جو ہے یوم حسین کی اجازت مل گئی ہے، کیونکہ اب تک ہماری اطلاعات کے مطابق 80% جو ہے معاملات جو ہیں وہ بات چیت ہو چکی ہے۔ اور میں بخل میں شکریہ بھی ادا کروں گا انتظامیہ کا جو معاملہ ہے، جہاں تک ہے میں ان پہ کوئی تنقید اس وجہ سے بھی نہیں کروں گا کہ بعض اوقات انتظامیہ جو ہے اتنی زیادہ ان پر دباؤ ہوتا ہے، کسی بھی طرح سے دباؤ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے یہ فیصلے کرنے پر مجبور ہوتی ہیں، اور اگر دیر آئے درست آئے اگر وہ دوبارہ جو ہے اس فیصلے کو واپس لیتی ہیں اور یہ پروگرام کرتی ہیں، تو میرے خیال میں یہ پروگرام جو ہے وفاقی اردو یونیورسٹی عبدالحق کیمپس کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے مطلب ایک ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ان کو اس کا اجر دے گا، بہت بڑی بات ہوگی۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس میں جس کی بھی افیکٹ ہے، چاہے وہ کوئی شیعہ تنظیم ہے، شیعہ علماء کونسل ہو، MWM ہو، جعفریہ الائنس ہو، کوئی بھی ISO ہو، یا جو بھی مذہبی تنظیم ہے، یا بشمول دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہیں، یا طلباء تنظیموں کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اس میں جو ہے پیپلز فرنٹ فیڈریشن ہے، یا ISO ہے، یا جمعیت ہے، یا سندھ شاگرد ساتھ ہے، یا دیگر جو تنظیمیں ہیں جن کی جو افیکٹ ہے، نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام ان کو اس کا اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل جو ہے اس کا ان کو صلہ دے گا، اور بے شک اس اتنی بڑی جو ہے وہ سعادت ہے یوم حسین کا پروگرام جو ہے وہ کا انعقاد کروانا۔ تو میرے خیال میں جب آپ میرا پروگرام شاید دیکھ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس یہ اطلاع آ چکی ہو کہ پابندی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ میری آپ کی کافی رنگ لائیں گی۔ ہماری چھوٹی سی کوشش تھی، اور یہ یوم حسین کا جو پروگرام ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے خاص طور پہ جو ہے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے جو ہے وہ ذمے میں آیا ہے، اور وہ ہر سال نہ صرف یہ کرواتے ہیں بلکہ اگر ہم بات کریں عاشورہ کے جلوس کی، یا جو دیگر جلوس کے اعضاء برآمد ہوتے ہیں تو وہاں پر جو نماز ظہرین کا انعقاد کروانا، یا دیگر جو مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو خاص طور پہ ان کو چنا گیا خاص ان کاموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی جو وقت میں اضافہ فرمائے، اور جو ہمارے جو دیگر جو دوست ہیں جو اس حوالے سے ان کے ساتھ کار خیر میں ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ہر طریقے سے ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنے بھائی آفتاب حسین اور فام صافی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔